سامعین کرام السلام علیکم۔ ٹیلی کالم کے ساتھ ایک بار پھر آپ سے مخاطب اور آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو عالمی سطح پر جو معاملات چل رہے ہیں اور خاص طور سے خلیج میں جو معاملات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں اور جس کے سبب جو ہے دنیا بھر کی معیشت بے انتہا مشکل کا شکار ہے۔ اور اس وقت جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے، تو آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اس وقت 27 کے قریب ایسے ممالک ہیں کہ جن 27 ممالک نے اس بات کی درخواست کی ہے کہ انہیں بھی قرضے جاری کیے جائیں، اس لیے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ نہایت دگرگوں ہے، معیشت کی حالت یا معیشت بہت کمزور ہو گئی ہے، تو وہ اپنی معیشت کی بہتری کے لیے، معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے آئی ایم ایف کے مقروض ہونا چاہ رہے ہیں۔ جبکہ ہم اچھی طرح پاکستان اچھی طرح جانتا ہے کہ جو ایک بار آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنس گیا، اس کے بعد اس کے لیے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اسے جو ہے اپنی خود مختاری، اپنی بقا کے معاملات میں بھی جو ہے وہ بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ آئی ایم ایف اسے ڈکٹیٹ کرتا ہے اور وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر پاتا، تو ایک جنجال ہے، ایک مصیبت ہے۔ اور جو قرض یا جیسے سود کی بات کی گئی، تو چونکہ یہ رقم سود پہ لی جاتی ہے اور سود کو جو ہے ہمارے مذہب میں اللہ تعالیٰ سے جنگ قرار دیا گیا ہے، تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے جنگ ہوگی تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا۔ بہرکیف یہ عالمی سیاست اور عالمی معیشت کے جو مختلف داو پیچ ہیں، اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ جناب جو ڈیل ہے، جو معاہدہ ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، وہ بالکل وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا ہے جہاں دستخط ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ جو امریکہ کے جو تمام لیڈران ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں وہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے موجود ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات وہاں ہو رہی ہے کہ جناب دوسری طرف جو قالباف صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس پہ جو ہے دستخط کرنے پہ آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ تو جو کچھ ہے اس کے بعد پھر ایک اور جو خبر آتی ہے ہمارے پاس، وہ خبر یہ آتی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ تمام افراد کو، یعنی اپنی جو کیبنٹ ہے، جو اپنے معتمدین ہیں، انہیں وہاں بلا لیا ہے۔ اور جو صورتحال ہے اس کے مطابق، جو کچھ میرے پاس تفصیلات ہیں اس کے مطابق، نائب صدر جے ڈی وینس اور وزیر جنگ جیرڈ کوشنر اور جو ہے اور اسٹیو وٹکوف، یہ تمام جو ہیں یہ تمام کی جو ہے منظوری اس پہ ہو چکی ہے، اور باقر قالباف صاحب نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے۔ اور اس تمام سچویشن کو کہ جس کو شاید ٹرمپ صاحب کے بار بار کے بیانات اور ایران کی اپنے جو ہے وہ جو ان کی ایک سخت گیر جو ان کے یہاں حلقہ ہے، اس کے بیانات کے باعث جو ہے یہ بار بار معاملہ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے آپ سے بہت پہلے اپنے ایک ولاگ میں کہا تھا کہ جناب معاہدہ ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا دکھائی دیتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ دکھائی دیتی ہے کہ اگر یہ جارحیت اب امریکہ کی طرف سے ہوئی اور عالمی طور سے جو حالات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، جس طریقے سے جو ہے وہ دنیا بھر کی معیشت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، تو یہ تمام تر الزام جو ہے وہ پھر یقیناً آپ امریکن صدر ٹرمپ پر ہی ڈالیں گے، اور وہی اس کے ذمہ دار ہوں گے، اور ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ ایک جو امپریشن ہے کہ جو قائم ہمارے اپنے بعض جو جنہیں ولاگر کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، ان کی یہ بات کچھ گھوم کے اس طرف آ جاتی ہے کہ ایران بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو ایران بہت سی جگہوں پہ یہ تو بات درست ہے کہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ تو کر رہا ہے، لیکن یہ ہٹ دھرمی سے زیادہ وہ اس کی احتیاط ہے کہ جس کے تحت آپ جانتے ہوں گے کہ جب یہ حملے شروع کیے گئے تو اس وقت جو ہے قطر میں ڈائیلاگ ہو رہے تھے۔ تو جو سب سے پہلی بات ایرانی قیادت کی جانب سے کہی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ مکمل طور سے اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ یہ جنگ بندی مستقل ہوگی، اور اس دوران اسی طرح دھوکہ نہیں دیا جائے گا جس طریقے سے مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ کر کے دھوکہ دیا گیا، یا جو قابض ناجائز صہیونی ریاست ہے اسے
سہارا دینے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اسے خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا۔ لہٰذا اب معاملہ جو ہے بہت ایک نئے اینگل پر آ گیا ہے، ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے، اور وہاں صورتحال یہ ہو رہی ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ نے اس وقت اس بات کو قبول کرتے ہوئے، یہ بات کہتے ہوئے کہ ہاں واقعتاً جو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان ادا کر رہا ہے، اور تو اس نے پاکستان کے جو قیادت ہے اس سے بھی رابطہ کیا ہے، اس کے علاوہ ترکیہ کی جو قیادت ہے اس سے رابطہ کیا ہے، عمان کی، مصر کی، اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب، تو شاید میں کسی کا اگر نام سلپ کر جاؤں تو ان تمام کو جو ہے، بحرین ہے، تو ان سب کے جو ہے وہ جو بڑے لوگ ہیں، یا اس کی جو مقتدر حلقے ہیں، یا اس کے جو یہاں کے لیڈران ہیں، ان سب کو جو ہے وہ انوائٹ کیا ہے باقاعدہ طور سے، اور شاید ورچوئل میٹنگ رکھی ہے، جس سے ورچوئل میٹنگ میں ان تمام چیزوں کو طے کیا جائے گا جو خلیج کے حوالے سے یہاں ہونی ہے۔ وجہ یہ کہ خلیج کا معاملہ جو ہے وہ صرف امریکہ ایران کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ میں تو اسے امریکہ کا مسئلہ مانتا ہی نہیں۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ توسیع پسند جو ناجائز نسل پرست صہیونی ریاست ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے، اور اس کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ بھی کھیل کھیلا گیا وہ کھیل کھیلا گیا ٹرمپ کی جانب سے، ورنہ امریکہ اتنی دور بیٹھا ہوا ہے، اسے ایران سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ لیکن محض جو ہے اس ناجائز نسل پرست صہیونی ریاست کو، کہ جس کی توسیع پسندانہ پالیسی کے سبب مشرقی وسطیٰ ہمیشہ آگ میں جلتا رہا ہے، اور جس کی اس توسیع پسندانہ جو اس کی سوچ ہے، اسی کے سبب جو ہے وہ غزہ میں مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، اور دنیا کا ضمیر جو ہے وہ شاید کہیں جو ہے کچھ جھلک دکھاتا رہا، لیکن اس کے علاوہ میں تو یہ کہوں گا کہ اجتماعی طور سے ضمیر سوتا رہا۔ تو اس وقت صورتحال یہ کہ چونکہ دنیا بھر کے ممالک ایک بڑا خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر آبنائے ہرمز کہ جس پر ایران اپنا کلیم کرتا ہے کہ میں یہاں راہداری کے تمام جو ہے وہ کرایہ وصول کروں گا، ٹیکسز وصول کروں گا، دوسری امریکہ جو ہے جس کا یہاں سے کوئی لینا دینا تو نہیں ہے اصل میں، وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور پھر کبھی کہتا ہے کہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کبھی کہتا ہے کہ جی کوئی اور آ کے کھلوائے، کبھی کہتا ہے کہ ہم کھلوائیں گے، کبھی ناکہ بندی کرتا ہے، کبھی ناکہ بندی ختم کرنے کی بات کرتا ہے۔ یعنی امریکہ جو امریکہ سے مراد جو ہے ٹرمپ ہے، کہ جن کے بیانات بہت تیزی سے بدلتے رہتے ہیں، یو ٹرن لیتے رہتے ہیں وہ، تو لہٰذا ان سے کیا کہا جا سکتا ہے؟ لیکن اقتصادی طور سے دنیا میں جو تباہی ہو رہی ہے، اور خود امریکہ میں جو تباہی ہوئی ہے، جس طریقے سے امریکن خود وہاں کی جو معیشت ہے وہ ہل کر رہ گئی ہے ٹرمپ کے ان جارحانہ اقدامات کے باعث، کیونکہ جنگ پہ بے انتہا پیسہ خرچ کیا گیا، اس کے بعد بھی پیسہ خرچ ہو رہا ہے، جو فوجیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ان پہ کیا پیسہ خرچ نہیں ہو رہا ہے؟ اس نے جتنے اڈے قائم کیے تھے جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہاں اپنی بالادستی قائم رکھے، اب ان کا وجود جو ہے وہ بھی مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں اگر اس نے خلیجی ممالک کے جنہوں نے جیسے خاص طور سے یو ای کی بات کروں گا کہ جس کی ایران کے ساتھ ایک لمبی دشمنی کی داستان ہے، اس کے باوجود یو ای نے بھی امریکہ کو روکا، اس کا سبب جو ہے یقیناً معیشت ہے، اور معیشت اتنی زیادہ جو اہمیت رکھتی ہے کہ اگر اس وقت صدر ٹرمپ جیسا شخص جو ہے وہ جا کر چین سے بات کرتا ہے، تو اس بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چین کہیں پر کوئی فوجیں نہیں اتار رہا، کوئی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود چین اپنی جگہ پر مضبوط ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین اقتصادی طور سے بہت مضبوط ہے، اور ہم نے دیکھا ٹرمپ صاحب جب وہاں موجود تھے تو ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ اور پھر دوسرا کام انہوں نے کیا کہ ابھی ان کے جو ہے وہ جانے والوں، یعنی امریکن جو واپس جا رہے تھے، ابھی ان کا جہاز وہاں سے گیا بھی نہیں تھا کہ انہوں نے تمام سامان لپیٹنا شروع کر دیا، جو ایک طریقے سے ایک سفارتی طور سے ایک جھلک دکھائی گئی کہ آپ جو کرتے ہیں ہم آپ کی بالادستی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پھر خود امریکہ نے اپنی بالادستی کو جو ہے وہ خود ڈاؤن کیا، اور کیسے ڈاؤن کیا کہ ایک عرصے سے وہ اپنا موقف رکھے ہوا تھا کہ جی تائیوان کو بھی ایگزسٹنس کا، یا اسے بھی موجودگی کا یا رہنے کا جو ہے اپنی بقا کا حق حاصل ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ اس سے جو ہے اس کی دفاع کو جو ہے اپنی ذمہ داری بنائے بیٹھا تھا۔
لیکن اس وقت صورتحال یہ ہو گئی کہ خود امریکہ نے آ کر ون چین پالیسی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس پالیسی کے مطابق امریکہ نے جو ہے، امریکہ ویسے تائیوان کو تسلیم نہیں کر رہا تھا سرکاری طور سے، لیکن وہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ تو امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ جی میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اس نے اس کا بہانہ یہ بنایا ہے بھاگنے کا کہ جی میں اتنی دور سے آ کر اس کے دفاع کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ تو جب اتنی دور سے آ کر آپ ایران پر بمبنگ کر سکتے ہیں تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے عالمی سیاست کی انقلاباتیاں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ دیکھیے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے۔ ولاگ طویل ہوتا چلا جا رہا ہے، تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں نے اپنے شروع کے ولاگ میں جو کہا تھا کہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جنگ جو ہے وہ پھر اس کے بعد ٹرمپ یا اس کی پارٹی کے لیے اتنی خطرناک ہوگی کہ ان جنگ کے شعلوں میں خود جو ٹرمپ کی پارٹی ہے، جو ریپبلکن ہے، وہ خود بھی شاید راکھ کا ڈھیر بن جائے۔ تو دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے، امید رکھیے، امید ہمیں اچھی ہے کہ یقیناً امن ہو جائے گا، اور جس طریقے سے دنیا کی معیشت جو ہے ڈول رہی ہے وہ مستحکم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔